اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ بزرگ و برتر کا احسان عظیم ہے جس نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا کیا اور اللہ رب العزت والجلال کا یہ عظیم مہینہ ہم پر سایہ فگن ہوا۔ سحر کی ان مبارک گھڑیوں میں اور عظیم ترین لمحات میں پیغام ٹی وی کی جانب سے خصوصی ٹرانسمیشن پیغام قرآن سحر ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ یہ ٹرانسمیشن انشاءاللہ رمضان بھر جاری رہے گی اور مختلف علماء کبار اور مشائخ وہ آپ کی خدمت میں یہاں موجود ہوں گے۔ یہاں ہم ان سے دینی رہنمائی حاصل کریں گے اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں گی۔ جس وقت ہم آپ سے بات کر رہے ہیں یہ بڑا مبارک وقت ہے، یہ قربت الہی کے حصول کا وقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعاؤں کا وقت ہے اور مناجات کا وقت ہے۔ اس وقت میں ہم آج کچھ علماء کرام سے یہاں سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سحر کی برکات، کہ سحر کیا ہے۔ ہم محض اس کو رسمی طور پر کھانے پینے کا ایک سلسلہ سمجھیں یا اس میں ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، تو آج اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کے لیے اسٹوڈیوز میں بڑے ہی قابل تکریم معزز علماء کبار موجود ہیں۔ آپ کو ان کی طرف لیے چلتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ ٹرانسمیشن، یہ پروگرام اور یہ جو ہمارا سحر ٹرانسمیشن ہے یہ نسک اپلیکیشن اور UMT اور صوفی بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل اور سپر ایشیا کے تعاون سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے اس سیشن کے اور سحر ٹرانسمیشن کے جو مستقل مہمان گرامی اور مربی اور استاذ ہیں وہ معروف عالم دین اور مذہبی اسکالر، استاذ العلماء، مفسر قرآن، پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حفظہ اللہ ہیں۔ تو آئیے آپ کو ان کی طرف لیے چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو دیکھ کے دل خوش ہو گیا ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اور آج کے دوسرے مہمان ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر عبدالقیوم عبدالستار حفظہ اللہ، جو پیغام ٹی وی میں بطور ریسرچ اسکالر بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ محترم ڈاکٹر صاحب، میں اپنے اس سیشن کا آغاز آپ سے ہی کرنا چاہوں گا۔ آپ بڑے ہیں، لوگ سحری کو صرف کھانے پینے کا ایک وقت سمجھتے ہیں کہ اس میں کھایا پیا جائے، لیکن قرآن نے اس وقت کو استغفار سے جوڑا ہے۔ تو سحر کے ان لمحات میں وہ کیا خاص بات ہے کہ کائنات کا مالک اس وقت اپنے بندوں کی پکار سننے کے لیے خصوصی توجہ فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو رمضان کی مبارک آپ کو بھی اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے یہ مہینہ مبارک کرے، آمین یا رب اور ہم العالمین۔ سب کی مغفرتوں کا ذریعہ بن جائے، آمین۔ جہنم سے آزادی کا ذریعہ بن جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دیکھیں، یہ جو وقت ہے، جیسے آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ یہ تو استغفار کا وقت ہے، صحیح بات۔ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک ایسے عجز و نیاز کا اور ایسی سرگوشیوں کا وقت ہے کہ آدمی تنہائی میں کرے۔ صحیح بات۔ تو ہمارے عجیب معاملات ہیں اور ٹرینڈز بھی ہیں، ضرورتیں بھی پیدا ہو گئی ہیں، اور وہ کام جو تنہائی میں کرنا چاہیے ہمارے پاس اس کے لیے جو ہے وہ پروگرام کرنے کا وقت ہے، درست بات۔ اور ہمیں بیٹھ کے پروگرام کرنا پڑ رہا ہے۔ اور شاید اگر ہمیں پروگرام نہ کرنا ہو تو اتنی باقاعدگی سے ہم بھی اس وقت اٹھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح یہ وقت نہیں گزار سکتے جس طرح اس کا تقاضا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن رمضان کے ساتھ یہ جو وقت ہے اس کی جو فضیلت ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ ایک تو دیکھیں، سارا سال کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب 1/3 رات رہ جاتی ہے تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ہو رہی ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر وقت لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، سبحان اللہ۔ اور وہ ہر وقت جو ہے جب بھی کوئی شخص پکارے اس کا اعلان ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، بالکل ٹھیک۔ کہ جب بھی مجھے پکارے۔ لیکن یہ اس وقت کی اہمیت کو بتانے کے لیے اور انسانوں کے ادراک کو اور انسانوں کی جو عقل و ذہن ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے جیسے اس کی شان ہے، اور اس وقت پھر اعلان ہوتا ہے کوئی
مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، سبحان اللہ. اور ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں. یعنی جو بھی سوال کرے اللہ تعالیٰ. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو رات کا خاص حصہ ہے، جب 1/3 رات رہ جاتی ہے تو یہ خاص وقت ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. ہمیں بتانے کا یہ مقصد ہے کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. بہت زمان کے بھی بہت سارے ٹکڑے یعنی اوقات ایسے ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے اعتبار سے بہت اہم ہیں. جی جی جی. اور بعض مکان بھی ایسے ہیں، بعض جگہیں ایسی ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہیں. زبردست. تو مکان جیسے مساجد ہے مثال کے طور پر، جیسے مسجد حرام ہے مثال کے طور پر، تو یہ جو رات کا یہ حصہ ہے یہ اوقات کے اعتبار سے یہ بنیادی طور پر دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. بالکل ٹھیک. اور ہر شخص کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ جب سب سوئے ہوتے ہیں اور آپ اکیلے اٹھ کے آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، تو یہ جو اس وقت کی نماز ہے اور اس وقت کی عبادت ہے، اس کا تو لطف ہی کچھ اور ہے. اور جس شخص کو اس کے لطف کا اندازہ ہے وہ یعنی یوں سمجھے بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. لوگ کہتے ہیں کہ کتنی نماز پڑھنی چاہیے، 8 رکعت پڑھنی چاہیے، 11 رکعت پڑھنی چاہیے، 13 پڑھنی چاہیے، میں اٹھوں تو میں کیا کروں. صحیح بات یہ ہے کہ جن کا کنیکشن اللہ سے قائم ہو جاتا ہے ان کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ ان کی 2 ہوئی ہیں کہ 4 ہوئی ہیں. اللہ. ان کی پھر وہ بعض اوقات گھنٹوں کے لیے بھی 2 رکعت کافی ہو جاتی ہیں. اللہ. اور وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب راز و نیاز کی گفتگو ہو جاتی ہے تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ان المصلی یناجی ربہ، کہ نمازی جو ہے اپنے رب کے ساتھ سرگوشیاں کرتا ہے. یہ اصل سرگوشی کا لطف آتا ہی سحری کے وقت ہے. اللہ. یہ اس کے بغیر یہ باقی نمازیں جو ہیں وہ اس میں وہ سرگوشی کا وہ احساس نہیں پیدا ہوتا جو احساس سحری کے وقت پیدا ہوتا ہے. بہرحال یہ اصل تو میں نے عرض کیا یہ سارے سال کے اعتبار سے عبادت کی بات ہے. لیکن جب ہم رمضان کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو آپ نے چونکہ بات کی، سوال کے اندر آپ کی یہ بات شامل تھی کہ لوگ سمجھتے ہیں کھانے پینے کی، یہ وقت کھانے پینے کا ہے. دیکھیں دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی چلے جائیں، کسی بھی خطے میں یہ وقت کھانے پینے کا وقت نہیں ہے. اللہ. یعنی آپ کسی بھی خطے، لیٹ نائٹ ڈنرز کی عادت ہے لوگوں کو اور ٹرینڈ ہے لیٹ نائٹ ڈنرز کا، لیکن جو لیٹ نائٹ ڈائننگ ہے نا وہ بھی کوئی 1-2 بجے ختم ہو جاتی ہے. صحیح بات ہے. اور یہ والا جو وقت ہے یعنی 2 بجے سے آن ورڈ سمجھ لیں جو طلوع فجر تک، یہ والا وقت دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی بھی جگہ کھانے پینے کا وقت ہے ہی نہیں. درست بات. اس وقت اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو رمضان میں حکم فرمایا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے کہ اس وقت اٹھو اور سحری کرو، کھانا کھاؤ. اور اس وقت کھانا کھانا بھی برکت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس وقت جو کھانا کھاؤ گے تو اس میں بڑی برکت ہے، سحری ضرور کر لیا کرو. اور یہ الگ بات ہے کہ سحری کرنا یہ جو ہے ایک تو اس لیے بھی ضروری ہے کہ اہل کتاب کے اور اہل ایمان کے درمیان جو روزوں کا فرق ہے، کہ روزوں کے درمیان فرق ہے، وہ سحری کا کرنا ہے. ان کا 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا، ہمارا سحری، ہم نے سحری کرنی ہوتی ہے. دوسرا اس کے اندر برکت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ سحری کیا کرو، اس میں برکت ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تو کچھ نہ کچھ ضرور کھا لو. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بھی کچھ کھانے کو دل چاہ رہا تو پانی کا گھونٹ پی لو، تو کم از کم اس برکت کا حصول ہو جائے جس برکت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو خاص چنا ہے. لہٰذا کھانا پینا بھی رمضان کے اندر اس وقت جو استغفار کا وقت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عجز و نیاز کا وقت ہے، رازداری کے ساتھ گفتگو کرنے کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ سے مناجات کا وقت ہے، اس وقت میں لیکن یہ بہرحال ملحوظ رہے کہ جو کھانا ہے، جو سحری ہے، وہ فجر کی نماز، فجر کی اذان کے قریب تر ہونی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالکل آخری حصے میں سحری فرماتے تھے، یعنی اذان سے چند منٹ پہلے. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ رات کو 2 بجے کھانا کھا کے تو آدمی جو ہے وہ بے فکر ہو جائے کہ میں نے سحری کر لی ہے. یہ مسنون سحری نہیں ہے. مسنون سحری یہ ہے کہ بہترین ترتیب یہی بنتی ہے کہ آدمی اٹھے، کوئی گھنٹہ پہلے اٹھ جائے، کوئی 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھ جائے، اور اٹھ کے اپنے جو معاملات جو ہیں وہ اپنے نوافل وغیرہ ادا کرے، قرآن کی تلاوت وغیرہ کرے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے، اور پھر جب تھوڑا وقت رہ جائے تو اس وقت آدمی سحری کرے. بالکل ٹھیک ہے. ابھی آپ نے ایک بات کہی کہ ضروری نہیں ہے کہ سحری کے لیے پراپر
بس اوقات انسان کی طبیعت آمادہ نہیں ہوتی، کھانا ہی ضروری ہے نیتاً، یعنی سحری کی نیت سے پانی کا گلاس کھجور ایک حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور مومن کی بہترین سحری ہے، سبحان اللہ، لہذا ایک کھجور کھا لیں. اگر نہیں دل کر رہا، کوئی ضروری نہیں لسی پراٹھے چلیں گے تو پھر سحری ہوگی، اگر وہ ایک کھجور کے ساتھ بھی کر لیتا ہے تو انشاءاللہ وہ اس برکت کا مستحق ہو جائے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. محترم ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب، آپ تشریف فرما ہیں. ابھی محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب نے بڑے ہی خوبصورت انداز سے ہماری اس سلسلے میں رہنمائی فرمائی ہے. میں آپ کو گفتگو میں شامل کرنے کے لیے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ انسان کو ان اوقات میں کس قدر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا اختیار کرنا چاہیے، انداز اس سلسلے میں بتائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں الوی صاحب، یہ جو وقت ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے، شیخ محترم نے اس کے متعلق فرمایا کہ انتہائی قیمتی وقت ہے، اور جس وقت میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ یہ اعلان کیا جا رہا ہو کہ اے میرے بندو، کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جس کے گناہ ہوں، وہ اپنے ان گناہوں کی مجھ سے معافی مانگے، میں اس بندے کے گناہوں کے اوپر معافی کا قلم پھیر دوں، معاف کر دوں. کیا تمہارے اندر کوئی ایسا شخص ہے جس کے جو ہے وہ مالی مشکلات کا، رزق کی تنگی کا شکار ہو، وہ مجھ سے رزق مانگے، میں اسے اس کی توقع سے بڑھ کے رزق عطا کر دوں. اللہ اکبر، سبحان اللہ. رب ایک ایک چیز جی، یعنی تو پکار کے کہہ رہے ہیں. یہ جو وقت ہے یہ بہت ہی قیمتی وقت ہے. اچھا، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر کیا اس وقت میں، تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ ہمیشہ ہر دم جو ہے وہ انسان کے ساتھ ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی خوبیاں ذکر فرمائی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، ان میں بہت ہی معروف دو نام اللہ تعالیٰ کے جن کا ذکر سورہ فاتحہ میں کیا گیا ہے، الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. کہ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں یا جتنی بھی مخلوق ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرے یا اللہ کی فرما برداری کرے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے فرما بردار بھی اور نافرمان بھی مستفید ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیر. اور جو دوسری اللہ تعالیٰ کی صفت الرحیم میں ہے کہ آخرت کے دن جو بدلے کا دن ہے، تو اس دن اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ فرما برداروں کے لیے. تو رحمت جو ہے یہ بہت ہی وسیع ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری جو رحمت ہے وہ ہر چیز سے وسیع ہے. یہ جو کائنات ہے، کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان سب سے وسیع ہے. تو یہاں پر ایک اور چیز بھی میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہمیں جو ہے وہ یہ سمجھنا چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرے، اور کوئی بھی شخص وہ اپنے اعمال کی بدولت، اپنی عبادت کی بدولت وہ سمجھتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں رات کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں، سجدہ بھی کر لیتا ہوں. سجدہ بہت بڑی عبادت ہے. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب تر سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے. تو یہ جو سجدہ جو عظیم عبادت ہے، یہ بھی رسول کریم نے فرمایا کہ ان سب عبادات کو بھی ملا کر کوئی انسان جنت حاصل نہیں کر سکتا. جو جنت ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملے گی. اور یہ جو عبادات ہیں یہ ہمیں اس قابل بناتی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کر سکیں. اللہ اکبر. یہ جتنی بھی ہم عبادات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کرتے ہیں، تو یہ عبادات بنیادی طور پہ ہمیں اس لائق بناتی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے ہم اس کے حقدار ٹھہریں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کا امیدوار رہنا چاہیے، اس کی دعا کرنی چاہیے. اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی جنت کے اندر جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہے. میں بھی پیغمبر خدا، رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اتنی عبادت کرتے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا،
اور آپ کے جب آپ نماز پڑھتے تھے تو آپ کے سینے میں جو رونے کی آواز ہوتی تھی ایسے ہوتی جیسے ہنڈیا ابل رہی ہو. اللہ اکبر. تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی ہم عبادت نہیں کر سکتے. خود ارشاد فرما رہے ہیں میں بھی اگر جنت میں جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ذریعے جاؤں گا. اللہ اکبر. تو اس وقت میں یہ بہت ہی قیمتی وقت ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے، جہاں پر ہم بہت سی چیزیں، بہت سے اپنے معاملات کی آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرنا چاہیے. اور اس حوالے سے میرے ذہن میں وہ بڑی معروف حدیث جو ہے رحمت کے حوالے سے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے تیری رحمت کا امیدوار ہوں، مجھے اپنی رحمت عطا فرما، اور مجھے جو ہے میرے اپنے سپرد ایک لمحے کے لیے بھی نہ کر. اللہ اکبر. میں ٹوٹلی مکمل طور پہ میرا انحصار جو ہے وہ تیری رحمت کے اوپر ہے. اور اے اللہ تعالیٰ میری دنیا کے یا آخرت کے جتنے بھی معاملات ہیں تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو ان سب معاملات کو جو ہے وہ سلجھا دے، بالکل ٹھیک. انہیں جو ہے بہتر کر دے. تو یہ دعا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے، رحمت کا سوال کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ اس وقت میں، یہ جو قیمتی وقت ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی رحمت کا حقدار بنائے. آمین. اور اللہ تعالیٰ ہماری جو یہ ٹوٹی پھوٹی عبادات ہیں نا، اللہ قبول اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے. آمین آمین. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب محترم، جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، ایک بندہ مومن رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے، تو کیا اس اوقات میں ایسی کیا خاصیت ہے کہ جو اس وقت رقت کی اور دعا کی کیفیت بنتی ہے، تاثیر پیدا ہوتی ہے، وہ دوسرے اوقات میں نہیں ہوتی؟ تو کیا یہ خاموشی کا اور اس سکوت کا کوئی دعا کے ساتھ تعلق ہے؟ یقیناً تعلق ہے، یقیناً تعلق ہے کہ دیکھیں وہ ڈسٹربنس کریٹ کرتی ہیں. آپ کی جو دن کی عبادات ہیں وہ اس میں چونکہ بہت سارے آپ کو مشاغل اور نہ بھی مشاغل ہوں تو ڈسٹرب کرنے والی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور آپ کو وہ یکسوئی میسر نہیں آتی. اور جو سحری کے وقت آتی ہے، اس وقت تو آدمی بالکل یوں سمجھے ساری دنیا سوئی ہوتی ہے. تو آپ جب اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہونا تو یہی چاہیے ہر نماز کے دوران کہ آپ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ یقین کرنا چاہیے اور یہ احساس پیدا کرنا چاہیے کہ جیسے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اور اگر آپ یہ اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو پھر کم از کم یہ تصور کر کے کھڑے ہوں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب آپ اپنے اللہ کے سامنے اس طرح کھڑے ہوتے ہیں، اصل میں یہ کیفیت جو ہے اپنے اوپر طاری کرنے والی بات ہے. نماز صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے، نماز ہے اللہ کے ساتھ گریہ زاری کرنے کی اور راز و نیاز کرنے کی بات. جب تک یہ احساس نہیں ہوگا کہ میں اپنے اللہ سے کچھ کہہ رہا ہوں، میں اپنے اللہ سے بات کر رہا ہوں، اور پھر یہ احساس نہیں ہوگا کہ میں جب بات کر رہا ہوں اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، مجھے جو میرا سننے والا ہے جو اور میرا مخاطب جو ہے وہ میری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور وہ اتنا قریب ہے اور میں اس سے بات کر رہا ہوں، وہ میری بات سن رہا ہے. اور میں جب الحمدللہ رب العالمین کہتا ہوں تو وہ آگے سے کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. اور جب میں کہتا ہوں الرحمن الرحیم تو وہ آگے سے کہتا ہے اثنا علی عبدی. اچھا، اس طرح سے ہر جملہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ آدمی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز آدھی آدھی تقسیم کی ہوئی ہے. اب یہ کہاں اللہ اور کہاں میں، آدمی یہ احساس کر لینا، اس کا شعور حاصل ہو جائے کہ میں کہاں ہوں، میرا اللہ کہاں ہے، اور میری حیثیت اس کائنات میں کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو خالق و مالک ہے اور اس کی بڑائی اور اس کی کبریائی کا کیا عالم ہے. یہ معرفت اگر انسان کو حاصل ہو جائے تو اس کے بعد پھر اس کو کہنے میں بھی مزہ آتا ہے اور اس کو سمجھنے میں مزہ آتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ کیا کہہ رہا ہے. دیکھیں دو ہی باتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ جب گفتگو ہوتی ہے تو ایک کہے تو دوسرا سنے، بالکل اسی طرح، اور وہ کہے تو آپ سنیں، تو ہی گفتگو ہوتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ جو کچھ کہتا ہے وہ قرآن ہے، سبحان اللہ، اور بندے نے اللہ سے جو کچھ کہنا وہ نماز ہے. سبحان اللہ. اور آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کو یہ نہیں پتا میں اللہ کو کیا کہہ رہا ہوں، اور قرآن پڑھتا ہے تو اس کو یہ نہیں پتا میرا اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے.
تو گویا وہ جو جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اس سحری کے وقت جب آدمی پھر بات کرتا ہے نا تنہائی میں، تو تنہائی میں چونکہ اور نہ کوئی ڈسٹربنس ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں جو ریاکاری کے شائبے ہیں وہ بھی اس قدر نہیں ہوتے اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. بالعموم آپ جب رات کو اٹھتے ہیں تو کوئی کم ہی کوئی دیکھنے والا ہوتا ہے. تو اس وقت کی نماز اس لیے ان سارے عیوب و نقائص سے بھی پاک ہوتی ہے اور توجہ کے اعتبار سے زیادہ اس کے اندر دل کی حضوری، خشوع و خضوع، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے انسان کا رابطہ، ہر اعتبار سے وہ نماز جو ہے وہ دوسری نماز سے مختلف ہو جاتی ہے. لہذا جو آدمی بعد جماعت نماز کی اپنی اہمیت ہے، اور لیکن اس میں جب آپ جا کے صف اول میں کھڑے ہوتے ہیں ساری دنیا دیکھتی ہے کہ یہ حضرت صف اول میں کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ جاتے آتے ہیں، سب کو پتہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نیکی کا مزاج یہ رکھا ہے کہ برائی چاہے آپ 10 برائیاں کر کے آ رہے ہوں، کسی کو نہیں پتا وہ ستار العیوب ہے. اور جو ہی آپ نماز کے لیے، پہلی نیکی تو نماز ہی ہے، تو جب نماز کے لیے مسجد ساری دنیا دیکھتی ہے کہ یہ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو. لیکن جو رات کی نماز ہے اس میں یہ ریاکاری والا شبہ ختم ہو جاتا ہے. بالکل بندے کا رب سے، اور بندے کا رب سے پڑھنی ہے تو اللہ کو پتہ ہے، نہیں پڑھنی تو بھی اللہ کو پتہ ہے. یعنی کتنے لوگ ہیں جو نہیں پڑھتے اور لوگوں کا ان کے بارے میں گمان ہے کہ یہ پڑھتے ہیں. اسی طرح یعنی بہت سارے لوگ ایسے، اور جس کو اللہ توفیق دے وہی پڑھتا ہے، اور جو پھر پڑھتا ہے تو اس کا پھر معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو اللہ کے ساتھ رابطے میں اور خشوع و خضوع میں یہ زیادہ یعنی روحانیت والی نماز ہے بجائے اس کے دوسری نمازوں کے موازنے میں. اس لیے باقی نمازیں بھی اپنی جگہ ہیں اور وہ فرض نمازیں ہیں. اللہ کے قرب کا ذریعہ جتنا فرض ہو سکتا ہے اتنا نفل نہیں ہو سکتا. اسی طرح اور نفل جو ہے، جب انسان نفل کی وہ کیفیتیں پیدا کرتا ہے تو پھر اصل محسن اس وقت بنتا ہے جب انسان نوافل ادا کرتا ہے. اور نوافل ادا کرتے کرتے، جیسے حدیث قدسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے کہ فرض کے ذریعے سے بھی میرا قرب حاصل ہوتا ہے، لیکن جو بندہ نفل کرتا ہے اور نفل میں اس قدر آگے بڑھ جاتا ہے کہ اس کے سارا جو معمولات ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے. تو گویا اس کا پھر جینا مرنا سارے معمولات زندگی اللہ کے حکم کے مطابق ہو جاتے ہیں. اور جب وہ ہو جاتے ہیں، یہ ہوتے ہیں نوافل کے ذریعے سے. اب مسئلہ کیا ہے، فرض تو ڈیوٹی ہے، وہ تو کرنی ہے. تو جو شخص ڈیوٹی چھوڑ کے اوور ٹائم بغیر کسی دنیاوی لالچ کے لگاتا ہے، اور پھر اوور ٹائم بھی ایسا ہے کہ جس وقت ساری دنیا سوئی ہوئی ہے اور آپ اپنے اللہ کے سامنے بات کرتے ہیں، تو اس لیے اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے تاثیر اور اطمینان اور خوشی اور روحانیت رکھی ہے وہ کسی دوسری نماز کے اندر نہیں. سبحان اللہ. بڑے ہی خوبصورت انداز سے ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ کے اس عظیم ترین یعنی عبادت کے حوالے سے بتا رہے تھے، اور احسان کا بھی انہوں نے یعنی عبادت میں احسان کا بھی ذکر کیا. جی چاہتا ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے، لیکن وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس. بہار کا سما یہ ماہ غفران، رمضان اور قرآن خوشبو ارض و سما، تازگی ایمان پیغام قرآن، پیغام قرآن، پیغام قرآن. بہار کا سما یہ ماہ غفران، رمضان اور قرآن خوشبو ارض و سما، تازگی ایمان پیغام قرآن، پیغام قرآن، پیغام قرآن. ویلکم بیک ناظرین. جی محترم ڈاکٹر صاحب، بریک میں جانے سے پہلے آپ ایک رہنمائی کر رہے تھے. جی وہ میں بات اصل میں یہ کر رہا تھا، آپ نے پوچھا تھا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ. اصل میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو جملہ ہے الاحسان کی ڈیفینیشن والا، اس سے صوفیاء نے بھی اپنے اپنے مفاہیم اخذ کیے ہیں اور مختلف طرح کی
جو روحانیت کے جتنے پیراڈائم ہیں ان کی بنیاد یہی جملہ ہے. اور مجھے ایسے لگتا ہے یہ جو محسن ہے نا، احسان، اب دیکھیں یہ بندگی کی بات ہو رہی ہے، ہم اس کو فوکس کر لیتے ہیں صرف نماز کے اوپر، حالانکہ صرف نماز بندگی نہیں ہے. جی جی، بندگی تو پوری زندگی کے تمام کام بندگی ہیں، اس میں نماز ایک ہے اور سب سے بنیادی چیز نماز ہے. اس میں حج بھی بندگی ہے، زکوٰۃ بھی بندگی ہے، حقوق العباد بھی بندگی ہیں، حقوق اللہ جو سارے کے سارے کی بندگی. اچھا، یہ اس کا مطلب عبادت کا جو پوری جو ہولسٹک اپروچ ہے، پورا ایک کلی جو ایک نظریہ ہے، اس کے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر وقت اس شعور میں رہے اور اس اویئرنیس میں رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کم از کم یہ تو رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. آپ حقوق العباد کی ادائیگی کی بات کرتے ہیں، بہنوں کے حصے کی بات کرتے ہیں، بڑوں کی عزت کی بات کرتے ہیں، چھوٹوں کے شفقت کی بات کرتے ہیں، والدہ سے حسن سلوک کی بات کرتے ہیں، والد کی اطاعت کی بات کرتے ہیں، اعلیٰ ذل القیاس. جتنے بھی جملہ معاملات ہوتے ہیں انکلوڈنگ نماز اور انکلوڈنگ یہ جو زکوٰۃ ہے اور حج ہے، سب کچھ، تو ہر ایک میں یہ شعور رہنا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اپنے اللہ کے سامنے ہوں، یہ شعور رہے گا تو اس کی ہر چیز بہتر ہوتی جائے گی. اور جو ہی انسان دیکھیں، مثال میں دیتا ہوں، میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا میرے والد صاحب نے، ان کے والد صاحب فوت ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا تھا کہ جب ایک تو رشتہ داروں سے ملنا نہیں چھوڑنا، رشتہ دار جیسے مرضی ہوں، لیکن کسی بھی رشتہ دار کو ملنے جانے سے پہلے اپنے اللہ سے بات کرنی ہے، آسمانوں کی طرف ایک دفعہ دیکھنا ہے اور اللہ سے کہنا یا اللہ اس رشتہ دار سے میں ملنے جا رہا ہوں، تمہیں پتہ ہے میری کوئی ذاتی غرض نہیں ہے، میں صرف تیری رضامندی کے لیے جا رہا ہوں. اچھا، یہ کہہ کے جانا ہے. لہٰذا وہ کہتا ہے اس ٹپ نے مجھے اتنا فائدہ دیا ہے، کہتا ہے میں پہلے سوچتا ہوں کہ میں جانا ہے، پھر میں اللہ کی طرف دیکھتا ہوں یا اللہ میں جا رہا ہوں تو میں تیری رضا کے لیے جا رہا ہوں. پھر وہ کہتے ہیں میں وہاں جاؤں، رشتہ دار اچھا سلوک کریں، اچھا سلوک نہ کریں، جو بھی کریں، وہ کہتے ہیں مجھے کوئی ملال نہیں ہوتا، اس لیے کہ میں نے تو اللہ کے لیے سے سب کچھ کیا ہوتا ہے. اچھا، یہ کیفیت ساری عبادات میں ہونی چاہیے. لیکن جب ہم اس کو اسپیسیفکلی اس جملے کو دیکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے جس کو مقام مشاہدہ کہتے ہیں اور دوسرا مقام مراقبہ ہے. تو مقام مشاہدہ کو صوفیاء نے، میں نے عرض کیا، آپ نے اپنی طرح انٹرپریٹ کیا ہے. دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی ایسی کیفیت بنا لے کہ جیسے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اب یہ کیفیتیں کس وقت کیسی بنتی ہے، یہ ایک کیفیت کا نام ہے. لیکن اس کو جب آپ ان ٹرو سینس دیکھتے ہیں اللہ کو دیکھنے کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ کو تو نہیں دیکھا جا سکتا. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس کو تو آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتی، اور دنیا میں اللہ کو دیکھا جانا ممکن نہیں ہے. تو جب اللہ جس چیز کو دیکھا جانا، جس چیز کا حصول ممکن نہیں ہے، وہ ہمیں ٹارگٹ دیا ہے. اللہ اکبر. دیکھیں نا کہ یہ بظاہر اللہ کو ایسی عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا. لا تدرک الابصار، اس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. تو ہم وہ کیسے کیفیت پیدا کریں؟ اصل میں ہمیں کیا کہا گیا ہے؟ ایک ان اچیویبل ٹارگٹ کے پیچھے لگایا گیا ہے، تاکہ جب یہ اللہ کا قرب حاصل کرے گا، ایک سٹیپ آگے بڑھے گا، 2 سٹیپ آگے بڑھے گا، 3 سٹیپ آگے بڑھے گا، وہ جو ٹارگٹ ہے وہ دنیا میں قابل حصول ہے ہی نہیں، ممکن الحصول ہے ہی نہیں. اگر وہ ممکن ہوتا تو اس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ انسان ایک پیک پہ آ کے رک جانا تھا، اور رک کے اس کے بعد اس کا ڈاؤن فال شروع ہو جانا تھا. کیونکہ پہاڑ کی چوٹی پہ جب آپ پہنچتے تو پھر تو اس کے بعد نیچے پھر اترائی شروع ہو جاتی. یہ ایک ایسا اللہ کی بندگی کی بڑی خوبصورت بات آپ اللہ کہہ رہے کی ہیں، لیکن آپ کے لیے ایک مہمان کالر ہے. اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی محترم، کدھر سے بات کر رہے ہیں؟ فیصل آباد سے عبداللہ سے. فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں عبداللہ. جی جناب. 5 منٹ ہو گئے ہیں. ہیلو. جی جی، آپ کی آواز آ رہی ہے، فرمائیے گا. میں فیصل آباد سے بول رہا ہوں عبداللہ. میرا ایک دوست ہے، اہل توحید میں سے ہے، اور اس نے اپنی بیوی کو لکھ کر 3 طلاقیں بھیجی، پھر 1 ماہ بعد لکھ کر 3 طلاقیں بھیجی. تو کیا وہ تیسری بار نہیں بھیجی، کیا وہ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی
شخص سجدے میں دعا کر رہا ہے تو سجدے کی حالت میں یعنی نفلی سجدے کی حالت میں دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو اس کے بعد وہ دروشی پڑھ سکتا ہے؟ السلام علیکم۔ بہت شکریہ پیغام ٹی وی کال کرنے کے لیے۔ جی محترم ڈاکٹر صاحب، بھائی نے 2 سوال کیے ہیں، میں اپنی بات پہلے مکمل کر لوں یا پہلے سوالات کے جواب دینے؟ جس طرح آپ کو بہتر لگے۔ میں اپنی بات مکمل کرنا چاہوں گا، ضرور۔ اب سوالات کے جوابات پھر ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب دے دیں گے۔ گزارش یہ ہے کہ میں اس کو ایک یوں ویولائز کرتا ہوں، چونکہ یہ بات ہی ویولائزیشن کی ہے، ایک تصور کی ہے کہ اللہ کو جیسے تم دیکھ رہے ہو تو کیسے کیفیت پیدا کرنی ہے۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے واللہ عالم کہ جو محسن ہوتا ہے نا، محسن وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کو اچھے سے اچھا کرتا ہے۔ اچھا وہ اچھے سے اچھا کرتا جاتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے، لیکن یہ اللہ کو دیکھنے والی جو کیفیت ہے وہ دنیا میں پاسبل نہیں ہے۔ تو یہ اس کا سفر بلندی کی طرف جاری ہوتا ہے، درمیان میں موت آ جاتی ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ بندگی جاری ہے، درمیان میں موت آ گئی۔ اب وہ جو کیفیت جو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے والی کیفیت ہے، وہ جو عروج شروع ہوا تھا، وہ پھر اس کے بعد برزخ ہے، برزخ کے بعد حشر ہے، حشر کے بعد پھر جنت دوزخ کا فیصلہ ہے۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اس وقت پھر ایک منادی ہوگی کہ ایک فرشتہ کہے گا یا اہل الجنہ، جنتیوں بات سنو، اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، آج وہ اللہ اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ تو جنتی حیران ہوں گے کہ ہر چیز تو اللہ تعالیٰ نے دے دی، جہنم سے بچا لیا، چہرے ہمارے روشن کر دیے، سب کچھ دے دیا، اب کون سی نعمت ہے جو اللہ، اب کون سا وعدہ ہے جو اللہ نے پورا کر؟ تو اللہ تعالیٰ ابھی وہ باتیں کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنا حجاب ہٹا دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنا حجاب ہٹائے گا، جنتیوں کو اللہ کا دیدار ہوگا، تو ان کو یہ سمجھ آئے گی کہ جنت کی ساری نعمتیں اللہ کے دیدار کے سامنے ہیچ۔ اللہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو کاننا کا طرح ہو والی جو ہمیں ایک ٹارگٹ دیا گیا ہے، وہ پورا ہونا ہے جب سسٹم مکمل ہوگا، اور اس وقت تک یہ عروج ہی عروج ہے۔ جو اس سفر پہ چلتا ہے اس کو نہ ڈاؤن فال آتا ہے، نہ درمیان میں وقفہ آتا ہے۔ وہ اگر اپنے اعمال میں، اپنے معاملات میں، اپنے خشوع و خضوع میں بڑھتا جائے تو یہ آگے سے آگے ہے، اس میں لذتیں بڑھتی جاتی ہیں، اس میں لطف بڑھتا جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھتا جاتا ہے، لیکن یہ کبھی اس میں رکاوٹ نہیں آتی اور اس میں کبھی ڈاؤن فال نہیں آتا۔ اور جب جا کے مکمل اس وقت ہوگا جب سسٹم مکمل ہوگا۔ یہ ہے کاننا کا تراہ والی بات۔ اللہ یہ تعالیٰ ڈیفینیشن میں نے فرسٹ ٹائم سنی ہے، جس انداز سے آپ نے سمجھایا نا، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ بہرحال شیخ یہ ہے تو بہتر سے بہتر کرنے والی بات۔ آپ یہ دیکھیں، کوئی اگر شخص سمجھے کہ میں نے وہ کیفیت حاصل کر لی ہے، if it is، تو اس کا مطلب اس کے بعد کیا، واٹ نیکسٹ؟ اگلا سٹیپ تو پھر نیچے کو جائے گا نا۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ جو اللہ کی قرب کی لذت ہے، اس کا سٹیپ نیچے کو آتا ہی نہیں ہے، یہ اوپر کو جاتا ہے۔ دنیا کی لذت ہے جس کے آخر پہ آوازاری اور بیزاری ہوتی ہے۔ دنیا کی ہر لذت کا اینڈ بیزاری ہے، اور جو اللہ کے قرب کی لذت ہے وہ ہر لذت کے آگے پھر اور بڑی بڑی ہوئی لذت۔ یہی تو دونوں لذتوں کا فرق ہے۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ پہلے کالر کا جو سوال کے جواب کا نا وہ لازم کر لیں۔ جی 2 طلاقوں کے بعد انہوں نے پوچھا، تو 2 طلاق جو ہے اس کے بعد ان کے درمیان جو ہے وہ اگر عدت گزر بھی ختم بھی ہو گئی ہے تو نکاح کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو ان کا تھا کہ سجدے میں درود شریف کے حوالے سے، تو اس حوالے سے دیکھیں سجدہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا، دعا کرنے کا جو ہے وہ ایک بہت ہی زبردست اور اللہ تعالیٰ کے قریب تر جو انسان کی کیفیت ہے وہ سجدہ ہے۔ تو اس میں جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں وہ ہمیں یہی ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بہت کوئی مشکل مرحلہ جو ہے وہ جب درپیش ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف جو ہے وہ فوراً جلدی کرتے، نماز کی طرف چلے جاتے۔ تو نماز کے اندر کیا ہے، سجدہ ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے درود شریف جو ہے ہم ویسے پڑھ سکتے ہیں، ہم چلتے پھرتے اذکار کرتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، نماز میں بھی ہم ایک جگہ پہ درود شریف کا ایک مقام ہے۔ تو سجدے میں اللہ تعالیٰ سے ہمیں کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں۔ دوسرا جو ہے ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک،
اسی سے کہ یہ جو عروج ہے نا یہ مکمل کہاں ہونا ہے. میرے ذہن میں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث آ رہی تھی کہ جب اہل جنت جو ہیں جب وہ جنت میں پہنچ جائیں گے, ٹھیک ہے جی, اچھا انہیں جنت میں ہر طرح کی نعمت میسر ہے, ٹھیک ہے, وہ جو خواہش کریں گے جو چاہیں گے وہ سب کچھ انہیں جو ہے نا وہ دستیاب ہوگا. اچھا اب انہیں بظاہر یہ لگ رہا ہوگا کہ ہمیں جو ہے وہ سب کچھ مل گیا ہے, اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو انہیں اس وقت میں ایک ایسی نعمت انہیں عطا ہوگی, وہ نعمت کیا ہوگی؟ دیدار الہی, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. اور رسول کریم نے فرمایا کہ اہل جنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیسے کریں گے؟ جیسے ہم چاند کو دیکھتے ہیں نا, جو 14ویں کا چاند ہے, بڑی آسانی سے وہ کتنا نمایاں ہوتا ہے کہ کسی بھی شخص کو اسے دیکھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی, کوئی مشکل نہیں ہوتی. یا پھر دیکھنے والے اگر زیادہ ہیں 14ویں کے چاند کو تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دھکم پیل میں کچھ دیکھ سکیں اور کچھ نہ دیکھ سکیں. تو وہ ایسی جگہ پہ ہوتا ہے کہ زمین پہ رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اسے بآسانی دیکھ سکتے ہیں. تو جنت میں اللہ تعالیٰ کا جو جن لوگوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عروج ہے. اور انسان جو ہے اس سے بڑھ کے انسان کے جو ہے وہ جو ملنے والی نعمتیں ہیں نا انسان کو, اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی کہ آپ جنت کے اندر چلے گئے ہیں اور پھر آپ کو وہاں پر جو ہے اس خالق اور مالک کا دیدار نصیب ہو جائے کہ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے. یہی بات ابھی ڈاکٹر صاحب نے کی. ناظرین یہ سلسلہ جاری رہے گا لیکن وقت ہے ایک بریک کا, اسٹے ود اس. بہار کا سما یہ ماہ غفران, رمضان اور قرآن خوشبو ارض و سما, تازگی ایمان پیغام قرآن, پیغام قرآن, پیغام قرآن. بہار کا سما یہ ماہ غفران, رمضان اور قرآن خوشبو ارض و سما, تازگی ایمان پیغام قرآن, پیغام قرآن, پیغام قرآن. ویلکم بیک ناظرین, سحر ٹرانسمیشن جاری ہے, پیغام قرآن سحر ٹرانسمیشن. اس لائیو ٹرانسمیشن میں آپ کی لائیو کالز بھی لی جائیں گی اور آپ کے جو مسائل ہوں گے علماء کرام ان کا حل بھی پیش کریں گے. لائیو کال کرنے کے لیے آپ ہمارے اس اسکرین پہ شو ہونے والے نمبر پر کال کریں, 042-111-700-000. اس پر آپ کال کر سکتے ہیں اور علماء کرام سے اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب محترم, بریک میں جانے سے پہلے آپ نے بڑی خوبصورت ایک بات کی, ان تعبد اللہ کأنک تراہ. اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی مزید وضاحت کیجیے گا اور یہ بتائیے گا کہ یہ رمضان کی پہلی سحری ہے, ایک عام مسلمان, ایک عام آدمی وہ اپنے دل میں کیا خیال اور نیت اور ارادہ پیدا کرے کہ اس کا پورا رمضان جو ہے وہ رحمتوں اور بخششوں والا بن جائے اور اس انداز سے گزرے. اصل میں یہ دو الگ الگ سوال ہیں اور ملے ہوئے بھی ہیں اور میرے خیال میں الگ الگ تفصیل کا تقاضا کرتے ہیں. اگر تو یہ جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے اس کو دیکھیں تو میں اس کے بارے میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں کہ اللہ کا قانون عدل ہے اور جو ہمارا امتحان ہو رہا ہے وہ قانون عدل کے تحت ہو رہا ہے. لیکن جو دوسرا قانون ہے وہ قانون رحمت ہے. بالکل. اور جو قانون رحمت ہے یہ اللہ کے قانون عدل کے اوپر سپرسیڈ کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق. مخلوقات پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک تحریر لکھوائی اور وہ تحریر میں لکھا تھا ان رحمتی سبقت غضبی. سبحان اللہ. میری رحمت جو ہے میرے غصے کے اوپر حاوی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آج بھی اللہ کے عرش پر لکھا ہوا ہے. وَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَ اللَّهِ فَوْقَ الْعَرْشِ. اللہ کے عرش کے اوپر آج بھی لکھا ہوا ہے, یعنی بورڈ لگا ہوا ہے کیا, ان رحمتی سبقت غضبی, میری رحمت میرے غصے کے اوپر حاوی ہے. گویا کوئی شخص اگر قانون عدل کے تحت پکڑا گیا ہو تو وہ قانون رحمت کے تحت اس کی خلاصی ہو سکتی ہے اور وہ اس کی بخشش ہو سکتی ہے.
اور جیسے ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ہر شخص نے جنت میں جانا ہے، تو یقیناً جنت میں ہر شخص نے رحمت سے جانا ہے، تو عمل اس لیے کرنے ہیں کہ رحمت کا مستحق ہو جائے۔ تو وہ جو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس کے اعتبار سے جو رمضان المبارک ہے یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے قانون رحمت کا مظہر ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کے قانون رحمت کے بہت سارے مظاہر ہیں، ان میں سے ایک مظہر بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ شاید سب سے بڑا مظہر رمضان المبارک ہے، اللہ، کہ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے ایسے لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے کہ جو قانون عدل کے تحت پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور صرف قانون عدل ہوتا تو شاید وہ پکڑے جاتے، تو یہاں قانون رحمت لاگو ہوتا ہے۔ اس لیے جو رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، جو ہم کہتے ہیں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمیں اپنی مغفرت کروانے کا ایک خصوصی موقع مل رہا ہے، اور جو قانون عدل کے تحت ہم شاید پکڑے جائیں تو قانون رحمت کے تحت بخشے جا سکتے ہیں، اور لہٰذا زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ جتنا زیادہ خشوع و خضوع کر سکے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اتنا زیادہ مستحق ہوگا۔ اور پھر مغفرت کرانے کا موقع رمضان المبارک میں، اگر کوئی رمضان میں بھی اتنے یعنی رولز ریلیکس ہو گئے ہیں، اور رولز ریلیکس کر کے گنتی وغیرہ کے پیمانے بھی بدل دیے، اور نفس کو بھی لگام دے دی، اور باہر والے شیاطین جو دشمن تھے وہ بھی پکڑ لیے، اور سارا ماحول ہی جنتی سا بنا دیا، سبحان اللہ۔ پھر بھی اگر کوئی شخص اپنا کھاتا نہیں پورا کر سکا تو اس لیے پھر اس کے لیے حدیث میں لعنت آئی ہے، ابعدہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے لعنت کر دیتا ہے، اس کو رمضان ملا اور پھر بھی وہ نہیں کر سکا، اور پھر فرمایا من حرم خیرہ فقد حرم، جو اس کی خیر سے بھی محروم رہا تو وہ تو اصل محروم ہوا ہے۔ لہٰذا ایک تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا احساس کرتے ہوئے اس کے لیے ریسیپٹیو ہونا چاہیے، اپنی جو دل و دماغ کی اور زمین ہے اس کو اس قدر زرخیز بنانا چاہیے، جی کو رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے تو رحمتوں کی بارش کو اپنے اندر جذب کر لے، اور اپنے اندر جذب کرنے کا یعنی نہ تو ایسا ہو کہ وہ رحمت جیسے بارش ہوتی ہے تو کسی سرزمین پر ہوتی ہے تو جڑی بوٹیاں جھاڑ جھنکار اگاتا ہے، اور کسی زمین پر ہوتی ہے تو اس پہ کچھ بھی نہیں اگتا، پانی سارا بہہ جاتا ہے، پتھریلی زمین ہوتی ہے، تو جو نہ پتھر بننا ہے نہ جھاڑ جھنکار والی، صفائی کے ساتھ اپنے بالکل صاف ستھرا ہو کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کا ریسیپٹیو بن کے، تاکہ انسان ان فیوز و برکات کو اپنے اندر جذب کر سکے۔ اس طرح کا اگر رویہ انسان رکھے گا تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ادھر تو کمی ہے ہی نہیں، کمی تو ادھر ہے، اللہ، اور ادھر والی کمی جس وقت انسان پوری کر لے گا اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا یہ مستحق ہو جائے گا۔ اور جہاں تک آپ نے دوسرا جو پہلا سوال کیا کہ اللہ کی بندگی ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اصل میں یہ ایک ویسے تو اس کے لیے صوفیاء نے بہت یہ ڈاکٹر صاحب ایک منٹ ادھر ہی سے بات آگے لیتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک ہے، اسٹے ود اس۔ بہار کا سما یہ ماہ غفران، رمضان اور قرآن، خوشبو ارض و سما، تازگی ایمان، پیغام قرآن، پیغام قرآن، پیغام قرآن۔ بہار کا سما یہ ماہ غفران، رمضان اور قرآن، خوشبو ارض و سما، تازگی ایمان، پیغام قرآن، پیغام قرآن، پیغام قرآن۔ ویلکم بیک ناظرین، ٹرانسمیشن جاری ہے، پیغام قرآن سحر ٹرانسمیشن، لائیو کالز بھی آپ لوگوں کی لی جا رہی ہیں۔ محترم ڈاکٹر صاحب، سحری کی برکات کے حوالے سے بریک میں جانے سے پہلے باتیں چل رہی تھیں، تو میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اس وقت کی برکات کو ہم اپنے گھر کے ماحول اور بچوں کی تربیت کے لیے کس طرح یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ کیا یہ صرف پیٹ بھرنے کا وقت ہے؟ بچوں کو کس طرح بتایا جائے کہ گھر میں سکینت اور محبت کے نزول کا موقع ہے، اس کو کس طرح وہ اس سے مستفید ہوں؟ دیکھیں جی، بچوں کو آپ بتا نہیں سکتے، بچوں کو آپ دکھا سکتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ جو آپ بتائیں گے نا بچے وہ نہیں سیکھتے، بچے وہ سیکھتے ہیں جو آپ ان کو دکھاتے ہیں۔ لہذا جس طرح کا آپ گھر کا ماحول بنائیں گے اسی طرح کا بچے سیکھیں گے۔
اگر گھر کا ماحول یہ ہوگا کہ پچھلی رات ماں باپ اٹھ کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں تو بچہ بھی دیکھے گا کہ میرے والدین کا یہ معمول ہے، تو اس کے اندر یہ شوق پیدا ہوگا۔ مائیں جو ہیں وہ گھروں کے اندر قرآن پاک پڑھتی ہیں، بچے ان کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، والد جو ہے وہ 5 وقت مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے، بچے وہ دیکھتے ہیں، تو اصل میں وہ سیکھتے ہیں والدین جو کچھ کرتے ہیں، وہ نہیں سیکھتے جو والدین کہتے ہیں۔ بالکل اس لیے گھروں کا ماحول جس قدر والدین نے دینی بنایا ہوا ہے، بچے اسی قدر سیکھیں گے اور اسی قدر جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ بالکل۔ تو ڈاکٹر صاحب اکثر لوگ سحری کے لیے بیدار ہوتے ہیں، لیکن جب بیدار ہوتے ہیں تو وہ سحری تو مل جاتی ہے بالکل آخر میں، لیکن تہجد کی اس عظیم سعادت سے وہ محروم رہتے ہیں، یا یوں سمجھے کہ تھوڑی دیر اصل میں وہ نا وقت اللہ کے لیے نکالیں۔ جو قیام ہے نا، قیام اللیل، اس کی جو فلسفی ہی یہی ہے کہ اگر آپ کو تڑپ وہ والی ہے جو روزے کی ہے، دیکھیں من صام رمضان ایمان و احتساب اور من قام رمضان ایمان و احتساب، حالانکہ روزہ فرض ہے اور یہ رات کا جو قیام ہے یہ سنت ہے یا نفل ہے، تو نفل نماز کا بھی وہ اجر ہے جو فرض روزے کا ہے، بشرطے کہ یعنی کیا اجر ہے؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یعنی گزشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ صلاۃ التطوع جو ہے، جو قیام اللیل ہے، اس سے بھی گزشتہ ساری زندگی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ ایمان و احتساب۔ ایمان و احتساب کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نظام امتحان پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، اللہ پر ایمان، کتابوں پر، سارے ایمان کی جو جزیات ہیں، اور یہ یقین ہو کہ میں نے آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا ہے، پھر اس جواب دہی کی فکر لگے، اور پھر آدمی کو اپنا حساب کرنے کا، اپنے دل کی طرف اور اپنے اعمال کی طرف غور کرنے کا موقع ملے۔ احتساب، ایک ہوتا ہے حساب کرنا اور ایک ہوتا ہے احتساب کرنا، اور اس میں فرق صرف یہ ہے کہ جو باب افتعال سے آتا ہے اس میں تکلف پایا جاتا ہے، غور کریں، اپنے کھاتے پر غور و فکر کریں۔ اگر اس غور و فکر کے ساتھ کہ یا اللہ میری نیکیاں کم ہو رہی ہیں، میرے گناہ بڑھ رہے ہیں، تو میرے اوپر رحمت فرما دے، میرے گناہ کم کر دے، میری نیکیاں زیادہ کر دے، اگر وہ یہ کرے گا تو انشاءاللہ اس کو وہی اجر ملے گا جو اس کو صلاۃ التطوع والا، یعنی جو فرض روزے والا ہے، وہ نفل یعنی کہہ لیجئے نفل نماز کے اندر بھی وہی اجر مل جائے گا، اگر وہ اس لیے کرتا ہے کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا استحقاق حاصل کرنا ہے۔ جذبہ سچا ہو تو اللہ کی طرف سے کسی کی چیز کی کمی نہیں ہے، ہماری طرف سے کمی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا۔ بالکل ٹھیک۔ کیا وجہ ہے ڈاکٹر صاحب؟ ہم دیکھتے ہیں ابھی آپ کی بات کے دوران میرے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ رمضان میں تو لوگوں کے جذبے بلند ہوتے ہیں، سحر میں بھی اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادات بھی بجا لاتے ہیں، سحری بھی کرتے ہیں، چاہیے تو یہ تھا یہ سلسلہ پھر مداومت اختیار کرتا، تو یہ کیوں ہمیشگی کی طرف نہیں جاتا؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے لوگوں کے ذہن میں جو اسلام کا کلی تصور ہے وہ نہیں ہے۔ شریعت نے تو ہمیں یہی حکم دیا ہے، قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ لہذا نہ تو شریعت کو یعنی اللہ کریم کو نہ تو جزوی مسلمان پسند ہے، جزوی مومن کہ تھوڑا سا وہ کر لے اور تھوڑا سا رہنے دے، یعنی پک اینڈ چوز نہیں کر سکتا۔ بالکل ٹھیک۔ اس نے پورا کا پورا اسلام ایک پیکیج ہے، اس پیکیج کو لینا ہے یا چھوڑ دینا ہے۔ اچھا، دوسرا اللہ تعالیٰ کو سیزنل مسلمان بھی نہیں پسند، یہ نہیں رمضان میں بڑے اعمال کر لیے اور باقی 11 مہینے چھوڑ دیے، یا کچھ وقت کے لیے آدمی جو ہے وہ اس کو یعنی تتقون ہوا پھرے تو کچھ عرصے بعد جو ہے پھر ویسے کہ ویسے، یہ سیزنل مسلمان اللہ کو پسند نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ احب الاعمال اللہ ادومها وان قل، اللہ کو وہ عمل پسند ہے جس کے اوپر انسان ہمیشگی اختیار کرے، انسان کے معمول کا حصہ بنے، وان قل، چاہے وہ تھوڑا ہو، یہ نہیں کہ ایک دم زیادہ کر لیا اور پھر سارا کچھ چھوڑ دیا، ایسا نہیں، تھوڑا ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں غیر رمضان اور رمضان میں ایک جیسی ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب اس کو معمول ہونا چاہیے، انسان کی زندگی کا جو طریقہ کار ہے ویسا ہونا چاہیے، اس کی معمولات زندگی کو نیک بنانا ہے، یعنی نیکی کے معمولات ہوں، یا یوں کہہ لیجئے کہ نیکی کو اپنے معمولات میں شامل کرنا ہے۔
تو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر رمضان کا فائدہ نہیں ہوتا. رمضان کا فائدہ تب ہی ہوتا ہے جب انسان اس کو اس معمول میں جو باقی 11 مہینوں کا معمول ہے اس معمول میں شامل کرنے کا اس کو ذریعہ سمجھے, اور یہ جو ایک پیوریفیکیشن کا سسٹم ہے اور ایک ریلیف پیکج ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے انسان اپنے باقی 11 مہینے بہتر بنا لے. سبحان اللہ. تو یہ جو ماہ ہے قرآن کا بھی مہینہ ہے, تو انسان اگر بالفرض اس وقت نوافل ادا نہیں کر سکتا تو تلاوت قرآن بھی کر سکتا ہے؟ آف کورس دیکھیں 4 کام سمجھ لیجئے رمضان میں جو ایکسٹرا کیے جاتے ہیں اور جس کو زیادہ کیا جانا چاہیے. ایک تو روزہ ہے جو فرض ہے, جو چھوڑا نہیں جا سکتا. دوسرا نماز ہے جو قیام اللیل کرنا ہے, وہ چاہے انفرادی کرے چاہے اجتماعی کرے, اس کے اندر بھی بہرحال اپنی ایک تفصیلات ہے. اور تیسری چیز ہے کہ قرآن کی تلاوت کرے, اور چوتھا صدقہ خیرات. یعنی یہ 4 اعمال ایسے ہیں جو ایکسٹرا انسان کرے. باقی جو رہنے سہنے میں پڑوسیوں سے غمخواری ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ایثار ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ ہے, اس میں پھر افطاری سحری کے انتظامات آ جاتے ہیں اور لوگوں کو افطاری کروانے کی چیزیں آ جاتی ہیں, تو یہ سب کچھ آ جاتا ہے. لہٰذا جو شخص قیام نہیں کر سکتا یا جس نے قیام نہیں, اس کو یہ تو کرنا چاہیے کم از کم کہ وہ طاق راتوں میں تو ضرور قیام کرے, اور باقی دنوں میں بھی کوشش کرے کہ جو پچھلی رات ہے 2 نوافل ضرور پڑھ لیا کرے اگر وہ قیام اللیل نہیں کرتا. ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باجماعت خود نماز آپ نے کروائی ہے, تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایکسٹرا فائدہ بتایا باجماعت نماز کا. عام معمول تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی تھا کہ آپ تنہائی میں اکیلے نماز پڑھتے تھے, صحابہ کرام کا بھی عام معمول یہی تھا. یہ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جماعت شروع ہوئی, لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن 23, 25 اور 27 3 جو طاق راتیں آپ نے قیام کروایا, خود جماعت کروائی, تو جماعت کرا کے طریقہ بتا دیا کہ امت اگر اس طریقے سے کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے, اور آپ 29 کو جان بوجھ کے تشریف نہیں لائے کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے, حالانکہ مسجد بھری ہوئی تھی. اچھا, جب 25ویں رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمایا نا, تو حدیث میں آتا ہے آپ نے آدھی رات قیام فرمایا. پہلی جو 23ویں تھی آپ نے 1/3 اور پھر آگے آدھی رات. جب آپ نے آدھی رات قیام فرمایا تو ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا امام ہو اور جو مسجد نبوی ہو اور پھر اللہ کا قرآن ہو اور رمضان ہو, تو کتنا لطف آیا ہوگا اس کو. تو اس نے ایک صحابی نے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرا دل کرتا تھا آپ ساری رات قیام کروا. تو آپ نے اس موقع پر ایک کلیہ ارشاد فرما دیا. آپ نے فرمایا من قام مع الامام حتی ینصرف, جب تک امام مصلی سے ہٹتا نہیں ہے اس وقت تک کوئی شخص اگر پیچھے کھڑا رہے, یعنی جو امام کے ساتھ قیام کرے اور اس وقت تک قیام کرے جب تک امام مصلی سے نہیں ہٹتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوتب لہ قیام اللیلۃ, اس کے لیے پوری رات کا قیام کا ثواب مل جاتا ہے. لہذا جو تنہا نماز پڑھتا ہے اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب نہیں ملتا, اور جو باجماعت پڑھتا ہے اور امام کے ہٹنے تک پڑھتا رہتا ہے تو اس کو پوری رات کے قیام. یہ ایک ایکسٹرا فائدہ ہے جو باجماعت نماز کا ہے. لیکن اس میں بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وطر چھوڑ دیتے ہیں, یعنی جتنے بھی نوافل پڑھے ان کے امام کے پیچھے, اور امام وطر پڑھا رہا ہے لیکن لوگ وطر چھوڑ دیتے ہیں کہ میں نے پچھلی رات پڑھنے, اس وقت تک امام کا انصراف نہیں ہوا, امام ہٹا نہیں ہے. لہٰذا یہ نہیں کرنا چاہیے. جو شخص باجماعت پڑھے پھر اگر وہ وطر چھوڑ دے گا اور امام ابھی مصلی پہ کھڑا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو پوری رات کے قیام کے ثواب سے محروم ہو سکتا ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہ ہٹتا نہیں ہے. لہذا وطر ساتھ پڑھ لیا کریں تاکہ پوری رات کے قیام کا ثواب مل جائے. پھر آپ کو علاوہ پچھلی رات آپ اٹھ سکتے ہیں تو آپ نوافل پڑھنا منع نہیں ہے وطر پڑھنے کے بعد بھی. لہذا وطر چاہے آپ نے امام کے ساتھ پڑھ لیے, ایسے کرنا چاہیے کہ امام کے ساتھ پڑھ لینا چاہیے اگر وہی امام وطر پڑھاتا ہے. اگر امام چینج ہو جاتا ہے, بعض جگہوں پہ امام تبدیل ہو جاتا ہے, پھر کوئی حرج نہیں. ٹھیک, تو اس طرح پڑھ لیا تو پوری رات کے قیام کا ثواب ملا. علاوہ ازیں اگر کوئی نوافل پڑھنا چاہتا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے جو باجماعت نماز کے لیے ایک ایکسٹرا فائدہ ہے, اور وہ اکثر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے, تو لوگ یہ اس بات کو رواج دے کے بالکل ٹھیک, تو وہ کہتے ہیں کہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, باجماعت پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. 3 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی, ہم بھی 3 دن پڑھ لیں گے اور بس کافی ہے.
حالانکہ یہ ہے تو صلاۃ و تطوع اور نفل نماز ہے، لیکن یہ اجر کے اعتبار سے فرض روزے کے بالکل ثواب کے ٹھیک، برابر ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے آج کا قیمتی وقت دینے کا بے حد شکریہ۔ محترم ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، سحر کی برکات کے حوالے سے محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب، ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب ہماری رہنمائی کر رہے تھے، ساتھ ساتھ آپ کی کالز بھی ہم نے لیں۔ وقت سحر ختم ہوا چاہتا ہے، ہماری اس ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے اجازت چاہیے۔ اللہ حافظ ناصر۔ بہار کا سما یہ ماہ غفران، رمضان اور قرآن، خوشبو ارض و سما، تازگی ایمان، پیغام قرآن، پیغام قرآن۔